محنت کر رہا ہوں. یہ کی ترغیب دی ہے, اس کو انکریج کیا ہے کہ تم اچھے کام کرو, اور اس کے بعد اس کو یہ بتایا ہے کہ اگر تم اچھے کام کرو گے تو تمہیں یہ نعمتیں جنت میں جا کر ملیں گی. نعمتوں کا ذکر کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تاکہ انسان کو موٹیویشن ملتا رہے, وہ موٹیویٹ ہوتا رہے کہ ہاں بھائی مجھے نعمتیں ملنی ہیں آگے چل کر, اس لیے میں محنت کر رہا ہوں. یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کالج میں جاتے ہیں, اسکول میں جاتے ہیں بچے پڑھنے کے لیے, اور اسٹوڈنٹس یونیورسٹی اور کالجز میں جاتے ہیں. کیوں محنت کرتے ہیں بھائی؟ اس لیے محنت کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اگر ہم محنت کریں گے تو ہماری آگے کی زندگی اچھی ہوگی, بہتر ہو جائے گی. اس لیے محنت کرتے ہیں نا. لیکن اگر ان کو ہمارے پردھان منتری یہ بتا دیں کہ نہیں سب کو پکوڑے بنانے, چاہے آپ ڈاکٹر بنو چاہے آپ انجینئر بنانے پکوڑے ہیں, تو اب مجھے بتائیے کہ ساری یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گی؟ وہ سوچے گا کہ یار مجھے ڈاکٹر بننے کے کیا فائدہ, مجھے انجینئر بن کے کیا فائدہ, مجھے تو پکوڑے بنانے, تو وہ سیدھے پکوڑے لگائے گا نا. تو اس کے سامنے جو ہے موٹیویشن کے لیے کوئی چیز تو ہونی چاہیے. یہ ایک فطری چیز ہے, ایک نیچرل چیز ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے جنت کا اور نعمتوں کا قرآن کریم میں ذکر کرتا ہے تاکہ انسان جو ہے وہ موٹیویٹڈ رہے. ٹھیک ہے, اور جھوٹ نہیں بولتا بلکہ وہ چیزیں سچی ہیں. اب پہلی بات تو یہ ہے. اب آپ تھوڑا سا آگے بڑھیے, یہ جواب تھوڑا سا ڈیٹیل ہے, میں اس لیے اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا. یہ آخری سوال آپ نے پہلے ہی کہہ دیا, اور اس کے بعد انشاءاللہ مختصراً کر کے آج ریپ اپ کرتے ہیں. بالکل کچھ اصول اور سمجھ لیجئے. سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں بتائے ہیں دنیا میں, کم و بیش جتنے بھی ہیں, کم و بیش مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. نماز عورت کو بھی پڑھنی ہے, مرد کو بھی پڑھنی ہے. زکوٰۃ عورت کو بھی دینی ہے, مرد کو بھی دینی ہے, کوئی فرق نہیں. ایسے ہی دوسری بات یہ ہے کہ جو ثواب ہے, ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں مرد اور عورت کے درمیان. اگر جنت میں مرد کو جانا ہے تو عورت کو بھی جانا ہے. ٹھیک ہے, اگر جنت میں مرد کے لیے محل ہوگا تو عورت کے لیے بھی ہوگا. اگر جنت میں اور مرد کو جو ہے وہ VIP سروس ملنی ہے تو عورت کو بھی ملنی ہے. جنت ان میں کوئی فرق مرد اور عورت کے درمیان نہیں ہے. تیسرا اصول, آپ کی جو ویڈیو ہے تھوڑا سا اٹک گئی ہے لیکن میں اپنی بات کنٹینیو کر رہا ہوں. تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ ساری قرآن میں ذکر نہیں کی. جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے رکھی ہوئی ہیں وہ ساری قرآن میں موجود نہیں ہیں, کچھ موجود ہیں. مقصود بھائی آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہا ہوں. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ہاں. تو کچھ نعمتیں ذکر ہیں, کچھ نعمتیں ذکر کی ہیں, کچھ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کی. ٹھیک ہے, ایسی نعمتیں ہیں جن کا تصور انسان نہیں کر سکتا. اور آگے چلیے, اللہ تعالیٰ نے جنت کا یہ اصول بیان کیا ہے کہ انسان جو چاہے گا اس کو ملے گا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ کچھ چاہے اور اس کو نہ ملے. جو چاہے گا اس کو ملے گا. ٹھیک ہے, آخری اصول جو بہت امپورٹنٹ ہے اور میرے جواب کی جو بنیاد ہے وہ یہ اصول ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کی جو تشریح, جو انٹرپریٹیشن قرآن میں کی ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں کی ہے, وہ انٹرپریٹیشن انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر کی ہے. مرد کی فطرت کیا ہے اور عورت کی فطرت کیا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سامنے رکھ کر کی ہے. مثال کے طور پر قرآن میں صرف یہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان مسلمان مر جائے گا تو فوراً جو ہے اس کو حوریں مل جائیں گی. ایسا نہیں ہے, بلکہ قرآن میں اور بھی نعمتوں کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں جائے گا, جنت میں باغات ہوں گے, جنت میں نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, دودھ کی نہریں ہوں گی, اس میں محلات ہوں گے اس کے. یہ ساری نعمتیں ہیں. اور جب فطرتاً ایک انسان یہ سوال کرتا ہے کہ اچھا بھائی جب مجھے ساری میں نعمتیں ملنی ہیں تو میری فیملی کا کیا ہوگا, تو فیملی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ فیملی کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے, ایک جنتی کے لیے اس پاک باز, پاکیزہ, حیادار بیویاں بنا کر رکھی ہیں. فیملی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا, چونکہ ایک فطری سوال ہے, ایک فطری کوشچن ہے. اس سوال کا جواب دینا یہ ضروری تھا چونکہ انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا تھا. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, چلو اللہ تعالیٰ نے فیملی کا بھی ذکر کر دیا, لیکن 72 حوروں کا کیا مطلب ہے؟ ایک حور کافی تھی, ایک مرد ایک عورت. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ ہم تو دنیا میں بھی جینڈر ایکوالٹی نہیں مانتے. جنت میں تو کیا مانیں گے؟ ہم جینڈر جسٹس میں بلیو رکھتے ہیں, جینڈر ایکوالٹی میں بلیو نہیں رکھتے. یہ جو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی ایک عورت ایک حور ہونی چاہیے تھی ایک جنتی کے لیے, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جینڈر ایکوالٹی کے نام سے مرے جا رہے ہیں. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر جینڈر ایکوالٹی اتنی ہی اہم ہے تو مجھے بتاؤ کہ کیا مرد کبھی پریگننٹ ہوتا ہے؟ تو آپ جو کام عورت کرتی ہے وہ مرد کر لے, اگر جینڈر ایکوالٹی کا اتنا ہی شوق ہے. فطرت کے خلاف ہے یہ چیز. آپ فطرت سے جنگ نہیں لڑ سکتے, فطرت کے آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو ہم تو جینڈر ایکوالٹی میں بلیو کرتے ہی نہیں, ہم جینڈر جسٹس میں بلیو کرتے ہیں. اور یہ جسٹس کے بالکل عین مطابق ہے کہ ایک انسان کو ملٹیپل
وائفز ملیں. دنیا کے اندر ایک مسلمان کے لیے اجازت ہے کہ وہ 4 بیوی رکھ سکتا ہے. اگر دنیا میں 4 رکھ سکتا ہے تو وہاں 400 رکھ سکتا ہے. اس میں کوئی حرج نہیں ہے چونکہ جینڈر جسٹس کے مطابق ہے. کیسے مطابق ہے اس کو سن لیجیے آپ, اور اس کے بعد پھر میں ریپ اپ کرتا ہوں. ہمارے جو مقصود بھائی ہیں لگتا ہے ان کا کنیکشن کچھ ویک ہے. دیکھیے, جب انسان جنت میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کہ نہ تو وہاں اس کو کبھی موت آنی ہے, نہ اس کو کبھی کوئی بیماری آنی ہے. کوئی بیماری اس کو نہیں ہوگی. اب بیماری کسے کہتے ہیں؟ ایک تو ہماری جسمانی بیماری ہوتی ہے کہ ایک آدمی کو نزلہ ہو گیا, بخار ہو گیا, اور اس کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں, مثلا کینسر ہے, کسی کو کچھ ہے, یہ بیماریاں ہیں. یہ بیماریاں جنت میں نہیں آتی. اسی طریقے سے جو روحانی بیماریاں ہیں, روحانی بیماری کا مطلب جو دل کی بیماریاں ہیں, جس کا تعلق روح سے ہے, وہ بھی جنت میں نہیں ہونی. روحانی بیماریاں کون سی ہیں؟ مثلا کسی کو جلن ہے, کسی سے حسد ہے, ٹھیک ہے, یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں, یہ بھی نہیں ہوں گی. اب آپ ایک بات بتائیے کہ اگر ایک آدمی کی 2 بیویاں مثلا ہیں, تو ان دونوں میں آپس میں ایسی کیا چیز ہے کہ جو ایک دوسرے کو برا سمجھے گی؟ یعنی ایک آدمی یا کوئی بھی مذہب 2 بیویوں کو ایک وقت میں کیوں برا سمجھتا ہے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو عورت کے اوپر بڑا ظلم ہے. وہ اس لیے ظلم ہے کہ ایک عورت کبھی کیسے برداشت کر سکتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کو دوسرے کے ساتھ شیئر کرے. اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب 2 بیویاں ایک مرد کی ہوں تو دونوں ایک دوسرے سے جلیں گی, دونوں میں ایک دوسرے سے حسد ہوگا, کمپٹیشن ہوگا, اور شوہر جو ہے وہ دونوں کا حق ادا نہیں کر پائے گا. تو بھائی جب جنت کے اندر مرض ہی نہیں ہونا, نہ تو جسمانی مرض ہونا, نہ روحانی مرض ہوگا, اور روحانی مرض کے اندر جلن بھی اور حسد بھی ہے, تو نہ کوئی آدمی کو کسی سے جلن ہوگی, نہ کسی سے حسد ہوگا. تو وہ جو 70 بیویاں کسی انسان کو ملیں گی تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے جلن نہیں رکھیں گی, آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں رکھیں گی. تو پھر جو جینڈر جسٹس ہے اس کا کوئی سوال وہاں پر کبھی ہوگا ہی نہیں. ٹھیک ہے. اب آپ ایک سوال لاسٹ رہ جاتا ہے جو مقصود بھائی نے کیا نہیں, لیکن میں جواب دے دوں. وہ یہ ہے کہ بھئی مرد ہی کو حوریں ملیں گی, اور عورت کے لیے کیا پیکیج ہے؟ مردوں کے لیے تو پیکیج بتا دیا آپ نے, عورت کے لیے کیا پیکیج ہے؟ میں نے جو جواب دیا تھا شروع میں وہ یہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمتوں کی جو تشریح کی ہے وہ انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر کی ہے. ایک پاک باز پاکیزہ عورت سے یہ سوال کبھی بھی ایکسپیکٹ نہ کریں کوئی یہ پوچھے کہ بھئی میرے کتنے ہسبینڈ ہونے چاہیے. ہاں, مرد تو یہ سوال کر سکتا ہے کہ کتنی بیویاں ہوں گی, یہ اس کے نیچر میں ہے, لیکن ایک پاکیزہ عورت کے اندر یہ سوال کبھی بھی جنم نہیں لے سکتا کہ وہ پوچھے کہ میرے کتنے ہسبینڈ ہوں گے. میں تو جب جنت میں جاؤں گی کہ جب میرے 72 ہسبینڈ ہوں. اگر کوئی عورت ایسا سوال کرتی ہے تو یاد رکھیے وہ پاک باز نہیں ہے, اور پاک باز عورت کو تو جنت میں جانا ہی نہیں ہے. چاہے جائے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میں جنت میں جب جاؤں گی جب مجھے 72 ہسبینڈ ملیں گے, تو بھائی تمہیں آنے کو کون کہہ رہا ہے؟ تم باہر ہی رہو. اندر تو وہ جائے گا جو پاک باز ہوگا, اور پاک باز عورت سے یہ سوال کبھی نہیں متوقع ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ جو چاہے گی اس کو ملے گا, مرد جو چاہے گا اس کو ملے گا, عورت جو چاہے گی اس کو ملے گی, یہ اصول دے دیا. لیکن اس کی جو تشریح کی ہے, اس کے جو انٹرپریٹیشن کیا ہے, وہ انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کر کیا ہے, مرد کی فطرت کو اور عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کر. اب ہمارے نزدیک, مسلمانوں کے نزدیک, حوروں کا جو تذکرہ قرآن کریم میں آیا ہے, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو 72 ورجن باقرہ عورتوں کی وجہ سے سارے کام کرتے ہیں, یہ ایک مس انٹرپریٹیشن ہے, ایکیوزیشن ہے, جھوٹ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صرف اس بات کا ذکر کیا ہے کہ بندے کو, نیک بندے کو بیویاں ملیں گی, پاک باز بیویاں ملیں گی, ٹھیک ہے, حیادار بیویاں ملیں گی. ہمارے لیے ایک عورت کا پاک باز ہونا, حیادار ہونا اہم ہے, اور یہ اہم نہیں ہے کہ وہ ورجین ہے یا نہیں ہے. ہاں, یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا ہے, اس کی پاک بازی کو ثابت کرنے کے لیے یہ بیان کیا ہے کہ کسی مرد نے, کسی جن نے یا کسی انسان نے اس کو کبھی چھوا نہیں. ٹھیک ہے, ہمارے لیے ورجنٹی کسی کی اہم نہیں ہے بلکہ پاک بازی اہم ہے. بالکل ایسے ہی پاک بازی اہم ہے جیسا کہ رام جی کے لیے سیتا جی کی پاک بازی اہم تھی, ان کا پاک دامن ہونا اہم تھا. کیا سیتا جی اگنی پریکشا سے نہیں گزری؟ کیوں اگنی پریکشا سے گزری؟ اس لیے گزری کہ انہیں اپنا پاک دامن ہونا ثابت کرنا تھا. تو رام جی کے لیے تو ایک عورت کا, ان کی اپنی بیوی کا پاک دامن ہونا اہم ہو, اس لیے ان کی بیوی کو اگنی پریکشا سے گزرنا پڑا. اور مسلمانوں کے لیے, اہل جنت کے لیے, جنت میں جو بیویاں ان کو مل رہی ہیں ان کا پاک دامن اور پاک باز ہونا اہم نہ ہو. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو عجیب لاجک ہے. تو یاد رکھیے کہ قرآن کریم میں ایک تو 72 کا تذکرہ کہیں نہیں کہ 72 حوریں ملیں گی. ہاں, حدیث میں اس کا تذکرہ آیا ہے کہ ایک شہید کو 72 بیویاں ملیں گی. جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم جینڈر ایکوالٹی میں دنیا میں بلیو نہیں کرتے تو آخرت میں تو کیا کریں گے؟ ہم جینڈر جسٹس میں بلیو کرتے ہیں. اور جینڈر جسٹس وہاں سوال ہوتا ہے جینڈر جسٹس کا
کہ جب دو عورتوں میں آپس میں کمپٹیشن ہو جائے، دو عورتیں آپس میں ایک دوسرے سے جلنے لگیں، ایک دوسرے سے کٹنے لگیں، ایک دوسرے سے حسد ہو، جب جنت میں نہ جلن نہ حسد، تو جنڈر جسٹس کا کوئی سوال ہوگا ہی نہیں. ایک عورت کی نہیں 72,000 بیویاں ہوں تب بھی جنڈر جسٹس کا کوئی سوال نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کی نے انسان کی فطرت کے اعتبار سے جنت کی نعمتیں ذکر کی ہیں، اور اس اعتبار سے انسان کو وہ نعمتیں ملیں گی. یہ اس سوال کا جواب تھا، اور امید ہے کہ وہ ہمارے ہندو بھائی کہ جو حق سننے اور سمجھنے کا جگر رکھتے ہیں، وہ اس سوال کو غور سے سنیں گے، اس سوال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور مذاق اڑانا، چونکہ وہ مذاق مسلمان کا نہیں اڑا رہے ہیں، وہ مذاق کسی مذہب کا نہیں اڑا رہے ہیں، بلکہ وہ مذاق اپنا اڑا رہے ہیں. وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے جاہل ہیں، اور وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اگنورنٹ ہیں اور ایروگنٹ ہیں. تو اس اگنورنس اور ایروگنس سے نکلیے، اور سامنے والے کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچائیے، چونکہ اس بات کا امکان ہے کہ آپ کے جذبات کو پھر دوسرے ٹھیس پہنچائیں گے، پھر آپ کو تکلیف ہوگی. حالانکہ ہم اس کے خلاف ہیں، ہمارا مذہب اس چیز میں بلیو نہیں کرتا.